وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 364 آیت نمبر 52 سے 54۔ آج کا موضوع اس وقت کیا ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھو یہ خدا پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی گناہ سری کافی ہے۔ الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذین كفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 52، لفظی ترجمہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پہ بھی اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کے لیے تم ہرگز کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق سے یہ آیت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور گزشتہ جو آیت تھی تو اس میں ایک تو تذکرہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں خود پسندی میں مبتلا ہیں، اور خود پسندی کی وجہ سے دیکھیں اس وقت کے جو یہود تھے مدینے میں، تو ان کی ایک نسلی اور ایسا تفاخر تھا کہ بھئی ہم اعلیٰ ہیں، برتر ہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی جو مقامی لوگ تھے ان کو یہ لوگ ان پڑھ کہتے تھے، کیونکہ ان کے لیے بنو اسماعیل سے ان کا تعلق تھا، تو ان کو یہ ان پڑھ کہتے تھے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى،
تو کہ جنت میں تو بس ہم، یہود کہتے تھے ہم جائیں گے اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم جائیں گے بس. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ تمہارا ایک خیال ہے، تمہاری امیدیں ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بتایا کہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس. آج جس طریقے سے یعنی ہم ایسا سوچتے ہیں اس کے بارے میں بات کی تھی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لعنت اللہ تعالیٰ کی کس پر ہوتی ہے؟ جس کا ایمان اللہ پہ کامل نہیں ہوتا، جو اپنے آپ جو خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے. اب یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ کفا بھی اسم مبینہ آیت نمبر 50 میں ہم نے پڑھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی گناہ ان کی تباہی کے لیے کافی ہے، ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں، گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ آیات قرآنی کو آپ اپنے حالات کے مطابق اس میں سے نصیحت ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اگر آپ خود پسندی میں مبتلا نہیں ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو گھر گھر کا مسئلہ ہے. خود پسندی یہ تو ہمارے گھر گھر کا مسئلہ ہے. اور پھر دنیاوی محبت جو ہے یہ بھی ہمارا عام مسئلہ ہے. لیکن آج کا جو سبق ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے. تھوڑا سا ذرا اس پہ غور کریں. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا. اور جس پر بھی اللہ کی لعنت ہو گئی تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. دیکھیں لعنت کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا ہم تو اب یہ ہے نا کہ قرآن میں تفکر بھی نہیں کرتے، تدبر تفکر اس سے یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. بس ایک تلاوت ہے کر رہے ہیں، اور بس بعض اوقات جو ہے اب یہ مضمون جو آ رہا ہے یہ خاص طور پہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں تو یہ یہود و نصارہ پہ فٹ کرتے ہیں. تو بری بات تو نہیں ہے، مطلب ان کے بارے میں ہے، لیکن کیا ہم اس سے بری الذمہ ہیں؟ یعنی ان آیات کے مصداق کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک حدیث ہے ان کی، صبح ہی میں نے اس کو پڑھا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ دیگر اقوام کی اس طرح پیروی کریں گے جیسا کہ ایک جوتا دوسرے کے سائز کے برابر ہوتا ہے. جوتے کا یعنی جوتوں کا جوڑا ہے نا، حذو النعل بالنعل، بالکل برابر. ظاہر ہے برابر ہی ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جوڑا جو ہے اس میں ایک جوتا 5 نمبر کا ہے، ایک 4 نمبر کا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاؤں برابر بنائے، سبحان اللہ. تو اس طریقے سے تم پیروی کرو گے. سیاتی یعنی مفہوم یہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم گزشتہ قوم کے بالکل نقش قدم پر چلو گے، حذو النعل بالنعل، جس طرح کہ ایک جوتا دوسرے کے سائز کے برابر ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا اس میں کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے ماں کے پلنگ پہ چڑھا ہو تو تم بھی چڑھو گے. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں. ایسا آپ کبھی بھی اس غلط فہمی کے شکار نہ ہوں کہ قرآن کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم لوگوں نے یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. آپ کے لیے کیا ہے؟ قرآن تو نصیحت ہے تمام لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے. اس میں آپ نے اپنا سبق ڈھونڈنا ہے. اب میں اس کی بات کر رہا ہوں لعنت کی. اولئک الذین لعنہم اللہ. اب یہ لعنت جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ چلیں شان نزول کے مطابق یہ گزشتہ مسلمانوں کے بارے میں ہے. یہود مسلمان تھے، رسالت کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، توحید کے معترف تھے. زبانی طور پہ جس طرح ہم ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ.
اب لعنت کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، یہ تو بہت بڑی اللہ کی لعنت، اور واقعی اللہ لعنت کر دے۔ ایک تو ہم ایک دوسرے پہ بے وقوفی نادانی کی وجہ سے لعنتیں ڈالتے رہتے ہیں، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل لعنت ہوتی ہے اللہ کی، فرشتوں کی، اور پھر اللہ کے حکم سے جو لعنت ڈالتے ہیں مومن والناس اجمعین، تو وہ لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے اگر کوئی لعنت ڈالے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کسی کو کہے کہ بھئی یہ لعنتی ہیں، تو ہم بھی ان کو لعنتی کہیں۔ اب یہود کے بارے میں یہ مضمون ہے تو ہم بھی کہیں گے کہ ہاں یہ لعنتی ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو اب تھوڑا سا یہ لعنت پہ بات کر لیتے ہیں۔ لعنت کس پر ہوتی ہے؟ کون اللہ کی رحمت اور کون رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور کون اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں، گزارش یہ ہے میری کہ غور کریں۔ دیکھیں، رحمت ہو، لعنت کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ لعنت کیا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، تو یہ لعنت ہوتی ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان کیا اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہیں؟ بتائیں آپ مجھے۔ بالکل نہیں ہے۔ مسلمان ہوں گے تو پھر ہم یہ سوال، مسلمان ہی نہیں ہے آج تو۔ مسلمان مومن ہوتا تو آج وہ غالب ہوتا دنیا پر۔ یہ تو آج میں صبح ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ 1400 یعنی یہ جہانگیر کے دور میں 1498 بی بی سی کی ایک تاریخی رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے یہ راستہ دریافت کیا ہندوستان کا۔ پھر یہاں پرتگالی آئے، یہاں انہوں نے تجارت کی، قدم جمائے، جو بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ولندیزی آئے، یعنی اتنے کمزور تھے ہم لوگ کہ لوگ آتے رہے اور ہم پہ قبضے جماتے رہے۔ پھر آخر میں جو ہے وہ آیا، انگریز آیا، اور اس نے سفارتکاری، یہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے بہانے پہ آیا، اور پھر اس نے قدم جماتا گیا، یہاں کے لوگوں کو اپنی فوج، کوئی 2.5 لاکھ فوج جمع کر لی مقامی لوگوں کی اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے۔ پھر 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی، جو ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک کلرک تھا، یہ میں آپ کو لعنت کا میں بتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہم پہ تو لعنت نہیں ہے نا، میں لعنت کا بتا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی حکومت تھی، تمام ہندوستان پر مسلمان حکمران تھے، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، یہ کون تھے؟ مسلمان ہی تھے، مغلوں کی حکومت تھی۔ تو 1757 میں جنگ پلاسی لڑی گئی، اس کی بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک کلرک تھا، نام تھا اس کا رابرٹ کلائیو، اس کے زیر کمان 3000 سپاہی تھے، اور بنگال کے نواب سراج الدولہ اس سے جنگ تھی، اور اس کے فوج میں تھے 50,000 مسلمان۔ 3000 گمراہ عیسائیوں نے مسلمان لعنتی 50,000 لعنتی مسلمانوں کو شکست دے دی۔ جنگ پلاسی مشہور جنگ ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ، یعنی میں صرف لعنت کا تذکرہ کر رہا ہوں سامنے کرام، کہ لعنت کیا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ تو یہ تو اس پہ آپ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں ہم پہ اللہ کی لعنت نہیں ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کے امتی ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے، اللہ ہماری بخشش کرے گا، ہم عمل کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ کا خیال ہے، بس کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، امتی ہیں، اور وہ ایک امتی ہوں نعت بھی آپ نے بنائی بھی ہے، پتہ نہیں۔ اللہ
تو اس طریقے سے میں لعنت کا تذکرہ کر رہا ہوں سامعین کرام. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو گئے، اور یا تو اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت کے دائرے میں ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے. دیکھیں دو ہی وہ ہیں. آج یعنی دنیا میں تقریباً سارے لوگ لعنتی ہیں، بشمول مسلمانوں کے، نام نہاد مسلمانوں کے لعنتی ہیں. اب یہ تو کفر ہے، اندھیرے ہیں. جس کے پاس تعلیم یہ دنیاوی فنون زیادہ ہوں گے وہ غالب ہوگا دنیاوی طریقوں سے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو لعنت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ اس پہ سوچیں نا. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا نَصِيرًا، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. آج مسلمانوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. جس طرح مرضی چاہے دھمکا رہا ہے. میں آج 2020 ہے، اپریل کا مہینہ ہے، اور ایران پہ ہم یعنی انگریزوں نے، امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. وہاں پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، اور سسک رہے ہیں وہ لوگ، معیشت ڈوب رہی ہے ان کی. لیکن امریکہ بہادر نے ان پہ پابندیاں لگائی ہیں. نہیں کرنا بھائی تجارت، دنیا کو اعلان کر دیا. جس نے اس سے تجارت کی وہ خود نتائج بھگتے گا. ہماری ایک گیس معاہدہ ہوا ہے اس سے 10 سال پہلے، وہ پائپ لائن ہم اس لیے نہیں بچھا سک رہے کہ انگریز جو ہے اس نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ یہ مت کرنا، اس کے ساتھ معاہدہ مت کرنا. انہوں نے اپنی ایران والوں نے اپنے حصے کی کام کر لیا ہے. ہم جو ہے بس رکے میں. کیوں؟ انگریز بہادر نے دھمکی دی ہوئی ہے پاکستان کے مسلمانوں کو. سن لو پاکستان کے مسلمانوں، تم نے اس کی صرف ایک دھمکی ہے کہ یہ پائپ لائن نہیں بچانا. اب اس کا کیا لینا دینا ہے؟ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت میں ہیں، اور ایسی لعنت ہے کہ وہ گمراہ عیسائی ہم پر غالب ہے. آپ کچھ سوچیں تو کہ یہ لعنت کیسی ہے. کوئی مددگار ہے آپ کا؟ کوئی کر سکتا ہے یہ پائپ لائن آپ کو کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ کوئی اور طاقت بچا لے. تو دیکھیں یہ یعنی کمزور ایمان تو اللہ تعالیٰ کو درکار ہی نہیں ہے. پکا ایمان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صرف اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. تو ایسا ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. یہ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ یعنی ان کا کوئی زور چلتا ہے؟ اگر چلتا تو لوگوں کو ایک نقیر کہتے ہیں، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا چھلکا ہوتا ہے، یا ہم تل کہہ لیں، تل کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے یہ لوگ. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگ حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت. وآتیناہم ملکا عظیما. اچھا دوبارہ یہ ترجمہ پڑھتا ہوں. ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے جو ما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عنایت فرمائی ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے تو دی تھی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت. وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں ہم نے بڑی سلطنت بخشی تھی. اس کا مطلب دیکھیں، یہود تو ایک حسد کا شکار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک حسد کا شکار ہو گئے تھے کہ ان کو کیسے، بنو اسماعیل کو کیسے نبوت مل گئی. اور ہمارا تو خیال یہ تھا کہ یہ پیغمبر ہمارے بنی اسرائیل میں آئیں گے، ان کو کیسے مل گئی. یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا، لیکن بس ایک ضد تھی ان کی،
حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. آپس میں یہاں بھی حسد کا تذکرہ ہے، وہ دوسری آیت جو میں نے آپ کو اس میں بھی حسد کا ہے کہ یہ حسد، ضد، بغیم بینہم، ضد، ہٹ درمی، اسی ضد کا تو ہم آج بھی شکار ہیں سامعین کرام. اسی ضد کا ہم بھی شکار ہیں. ہماری ضد ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا حاکم نہیں ماننا. اللہ کے حکم، دیکھیں یہ ہم کہتے نہیں ہیں، عملی طور پہ یہ ہے، یعنی ہم افراد ہوں، افراد، خاندان، میاں بیوی، بیوی جو ہے قرآن پڑھے گی لیکن میاں کو ہے وہ یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے، لیکن بس ان کا اپنا ایک دماغ ہے. بعض عورتوں کا، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، تہجد گزار ہوگی، وظائف، تلاوت، یہ خیرات، زکوٰۃ، یہ سب کچھ، لیکن خاوند کے ساتھ سلوک بدترین ہوگا. یعنی بعض اوقات آپ دیکھ لیں، بعض خواتین جب جذبات اور غصے میں آ جاتی ہیں تو غصے میں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بس غصے سے ابل رہی ہوتی ہے. غصہ جو ہے غصے کا جادو جو ہے سر چڑھ کے بولتا ہے. مجال ہے کہ کوئی بات کر لیں، کوئی لفظ کہہ دیں، کوئی ڈھنگ کا، اس وقت غصے کی حالت میں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام بھجوایا ہے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کی سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری عادات ہم میں ہیں، ضد، ہٹ درمی، حسد، کینہ، بغض، یہ ہم میں ہے. تو یہیں پہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، اب یہ بنی اسرائیل کے جہاں تک واقعہ ہے نا، ظاہر ہے کہ اسی تناظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں کیوں پیغمبر نہ آیا. تو اس آیت میں، آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، وَإِذْ قَالَ، یعنی وہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی جاعلک للناس اماما. تھوڑا سا وہ مضمون یاد کریں نا، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں دنیا کا، لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد، وَمِن ذُرِّيَّتِي. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہیں تمہاری اولاد سے، ان سے میرے یہ وعدہ نہیں ہے. باقی جو ظالم نہیں ہیں ان سے میرا وعدہ ہے کہ وہ وقت کے امام ہوں گے، وقت کے امام ہوں گے. اگر ہو تو وہ امام ہوں گے، آج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے مسلمان نہیں ہے. ہم بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں ہے. آل کا مطلب متبعین، یہ نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ ان کا خیال تھا، لیکن اس وقت جو تھے وہ تو حسد کا شکار ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو راہ راست سے ہٹ گئے ہو، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے تم میں، اور تم میرے رسول کو مان نہیں رہے. تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ وعدہ تو کیا تھا، ان کو میں نے بادشاہی بھی دی تھی، پیغمبری بھی دی تھی، لیکن تم تو اس وقت اس کے اہل نہیں ہو. میں نے انہی میں آل میں سے ایک پیغمبر بھجوا دیا ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے. بہرحال مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. ام لہم من الملک ام لہم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا. ام يحسدون على ما آتاهم اللہ من فضلہ
وقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ترجمہ سنا دیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے. ومن یلعن اللہ، جس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی، فلن تجد لہم نصیرا، ان کے لیے تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا حصہ ہے بادشاہی میں. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو وہ اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو تل برابر کوئی چیز بھی نہ دیتے مارے بخل کے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عنایت فرمائی ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو میں نے دی تھی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت بخشی تھی. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.